برج کے پاس کھڑی وہ لڑکی خاموشی سے نیچے بہتے پانی کو یک تک تک رہی تھی۔ وہ صحت مند جسم کی مالی تھی، مگر اس وقت لگ رہا تھا جیسے اس کی روح بوجھل ہو چکی ہو۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیگ غصے میں آ کر اسے پانی میں پھینک دیا تھا۔ ایک زوردار چھپاکا ہوا، مگر کسی نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ مگر یہ معمول نہیں تھا، یہ اس کے صبر کے بندھن ٹوٹنے کی گونج تھی۔ وہ آج فیصلہ کر چکی تھی، آج کے بعد اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، نہ اپنی زندگی کی، نہ اپنے درد کی۔ اس کے آنسو اب رخساروں پر بہنے لگے تھے، دل جیسے کسی زنجیر سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے قدم بڑھانے لگی، جیسے پانی کی گہرائی اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ ایک قدم پھر دوسرا، مگر جیسے ہی اس نے چھلانگ لگانے کے لیے ہلکا سا جھکاؤ لیا، ایک مضبوط ہاتھ تیزی سے بڑھا اور اس کے پیٹ کے گرد سختی سے لپٹ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ ایک گہری پرجوش مگر دھیمی دھمکی آویز آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ چونک گئی، مگر پھر فوراً خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، تمہیں کیا لینا دینا؟ اس نے بے بسی اور غصے میں چلایا، مگر وہ شخص جو اب اس کے بالکل قریب تھا اسے ایک لمحے کے لیے بھی آزاد کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں چھوڑ دوں تاکہ تم سیدھا موت کے حوالے ہو جاؤ؟ یہ آسانی نہیں ملنے دوں گا۔ ایس پی فیاض کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ نیلوفر تڑپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، بے بسی تھی اور ساتھ ہی شدید غصہ بھی۔ یہ میری زندگی ہے، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ فیاض نے گہری سانس لی، جیسے اپنی بے بسی کو ضبط میں لے آیا ہو۔ ہاں، یہ تمہاری زندگی ہے، مگر اس پر صرف تمہارا حق نہیں، تمہاری ماں کا بھی ہے، تمہارے بابا کا بھی ہے، تمہارے بھائی کا بھی ہے، اور اگر کوئی نہ بھی ہو تو تمہاری سانسوں پر تمہارا بھی حق نہیں کہ تم انہیں یوں بے مول کر دو، ختم کر دو۔ نیلوفر کی آنکھوں میں آنسو مزید شدت سے اترنے لگے۔ مجھے مر جانے دو، میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہوں، کسی کے لیے بھی نہیں۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنے کا کوئی حق نہیں، سمجھی؟ فیاض نے اسے سختی سے گھورا۔ مرنے کے ہزار بہانے ہیں، مگر جینے کے لیے صرف ایک امید چاہیے، اور میں تمہیں یہ امید دوں گا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہیں۔ نیلوفر نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ بے بس تھی۔ اس کی ہمت جواب دیتی تھی۔ وہ لڑکھڑائی، اور اگر فیاض اسے تھام نہ لیتا تو شاید وہ خود ہی نیچے گر جاتی۔ اب بس چلو یہاں سے، فیاض نے آہستگی سے کہا، مگر اس کی گرفت میں ذرا بھی نرمی نہ تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو رہے تھے، مگر اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، تیزی سے، بے ترتیب۔ وہ ایس پی فیاض کے سخت بازوؤں میں جکڑی ہوئی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی بھی بے قابو تھا، جیسے موت کا نشہ چڑھ چکا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، لب کاٹ رہے تھے اور کانپ رہے تھے، مگر وہ مسلسل ہاتھ پائی کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں مرنا چاہتی ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اس نے غصے اور بے بسی میں چیخ کر کہا، مگر فیاض کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نیلوفر کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ تم کون ہو؟ کیوں روکو مجھے؟ فیاض نے ایک لمحے کو اس کی بے بس آنکھوں میں جھانکا اور سرد لہجے میں بولا، میں پولیس آفیسر ہوں، ایس پی فیاض، اور میرا فرض ہے کہ کسی کو یوں مرنے نہ دوں۔ نیلوفر نے ایک زوردار جھٹکا دیا، مگر وہ ایک انچ بھی ہلی نہیں۔ مجھے مرنا ہے، پھر بھی مجھے چھوڑ دو۔ فیاض کی آنکھوں میں اب سختی کے ساتھ بے چینی بھی تھی۔ چپ ہو جاؤ، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کروں گی شور، سب کو بتاؤں گی کہ تم مجھے زبردستی روکے ہوئے ہو۔ وہ چلائی، جیسے شاید کسی معجزے کی امید ہو کہ کوئی آ کر اسے چھڑا لے۔ فیاض کے لبوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری، مگر اس کی گرفت وہی رہی۔ کرو شور، میں پولیس والا ہوں، آرام سے سب کو ڈیل کر لوں گا۔ نیلوفر کے کندھے ہلنے لگے، وہ اب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مجھے مرنا ہے، ہر حال میں مرنا ہے۔ فیاض کی نظریں لمحے بھر کو نرم ہو گئی، مگر اس کی گرفت میں کوئی نرمی نہ آئی۔ کیوں مرنا چاہتی ہو؟ کس لیے؟ نیلوفر نے آنکھیں بند کر لی، جیسے مزید سہنے کی سکت نہ ہو۔ میرا بیگ بھی پانی میں چلا گیا، میرا سب کچھ چلا گیا، میری کتابیں، میرا سامان، میرا مستقبل، سب ختم ہو گیا۔ میں دوبارہ کبھی کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتی، اب کوئی فائدہ نہیں بچنے کا۔ فیاض کی پیشانی پر شکنیں ابھری، اس نے اپنی سانسیں قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور نرم لہجے میں بولا، میں تمہیں سب دلا دوں گا۔ نیلوفر نے نفی میں سر ہلایا، اس کے بال چہرے سے چپک گئے تھے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے پھر بھی مرنا ہے۔ فیاض نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور سختی سے بولا، میں کسی بھی قیمت پر تمہیں یہ کرنے نہیں دوں گا، سمجھی؟ وہ بے بسی سے لرزی، اس کی ٹانگیں جواب دینے لگی تھی، جیسے جسم اب مزید بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو۔ فیاض نے ایک گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، اچھا میری بات سنو، میرے ساتھ چلو۔ نیلوفر نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، مگر جیسے ہی اس نے پلٹنے کی کوشش کی اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ روتے ہوئے بے اختیار فیاض کے سینے سے لگ گئی اور بلکنے لگی، جیسے ساری دنیا کے خلاف اپنی بے بسی کا اعلان کر رہی ہو۔ فیاض نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، جیسے کسی نازک شے کو سنبھال رہا ہو۔
وہ چند لمحے خاموشی سے کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، چلو۔ نیلوفر نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی جیسے زندگی نے وقتی طور پر ہی صحیح مگر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ فیاض نے احتیاط سے اسے اپنی گاڑی تک پہنچایا، دروازہ کھولا اور آہستگی سے اندر بٹھا دیا۔ نیلوفر اب بھی رو رہی تھی، مگر اب وہ روتے روتے بھی زندہ تھی۔ گاڑی میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف نیلوفر کی سسکنے کی آواز تھی جو وقفے سے پورے ماحول میں گونج رہی تھی۔ فیاض نے ایک نظر اس پر ڈالی، اس کی سرخ بھیگی ہوئی آنکھیں، کانپتے لب اور لرزتے ہاتھ۔ وہ ابھی بھی ٹوٹے ہوئے حوصلے کے ساتھ بیٹھی تھی، جیسے زندگی کی ہر امید کھو چکی ہو۔ فیاض نے گاڑی اسٹارٹ کی اور نرمی سے بولا، اب بتاؤ آخر ہوا کیا تھا؟ کیوں مرنا چاہتی تھی؟ نیلوفر نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے سب کچھ یاد آ رہا ہو، جیسے کوئی زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو۔ وہ بے اختیار بولی، کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ فیاض نے سر گھما کر اس کو دیکھا۔ یہ بھرے بھرے جسم کی مالک تھی، اس کی آنکھوں میں چمک ابھر رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، محبت کرنا گناہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک خوبصورت احساس ہے، تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟ اس کی بات سن کر اس نے ایک سسکی بھری اور پھر دکھی لہجے میں بولی، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بولتے بولتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر آج اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں اپنا وزن کم نہیں کرتی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ فیاض نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنے لگا۔ میں جانتی ہوں میں کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتی، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، میں پہلے ہی کتنی بار کوشش کر چکی ہوں مگر کچھ نہیں ہوا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں شدید بے بسی تھی۔ میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں مگر وہ اس کے لیے میں کافی نہیں تھی۔ فیاض نے چند لمحے خاموش اختیار کی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس کی نظریں نیلوفر کے چہرے پر مرکوز تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی راز کھل گیا ہو۔ نہیں، تم تو بہت خوبصورت ہو، وہ دھیمے مگر پر اعتماد لہجے میں بولا۔ نیلوفر نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے وہ کچھ سننے میں غلطی کر چکی ہو۔ کیا؟ فیاض نے کندھے اچکائے۔ ہاں، وہ لڑکا تمہیں یہ کہہ کر گیا کہ تم اچھی نہیں دکھتی؟ وہ بالکل بیوقوفی والی بات بول کر گیا ہے، جبکہ نیلوفر نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ ہاں، اس نے کہا کہ اگر میں پتلی نہیں ہو سکتی تو وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، فیاض نے کہکا لگایا۔ جیسے یہ سب مذاق ہو۔ نیلوفر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ کیا مزے کا خاص بات ہے؟ فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنیں نیلوفر، بھرے بھرے جسم کی عورتیں اور لڑکیاں تو مردوں کو بہت پسند ہوتی ہیں، خاص کر کے دو مرد۔ نیلوفر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کون دو مرد؟ وہ بے اختیار بول پڑی، ایک سمجھدار اور دوسرا میں۔ نیلوفر بے اختیار ہنس پڑی، پہلی بار کئی دنوں بعد، مگر اس کے آنسو اب بھی رخساروں پر موجود تھے، جیسا خوشی اور غم کے بیچ کہیں کھو گئی ہو۔ فیاض نے اسے غور سے دیکھا، پھر اچانک بولا، ویسے تمہیں میں کیسا لگا؟ نیلوفر فوراً شرما گئی۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ فیاض نے کندھے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ بس یوں ہی پوچھ لیا۔ نیلوفر نے ہلکی سی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ تم اچھے ہو، دکھنے میں بھی خوبصورت ہو۔ فیاض کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھری، جیسے یہی جواب سننا چاہتا۔ تو پھر کیا؟ نیلوفر نے الجھ کر اسے دیکھا۔ فیاض نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، شادی کر لو مجھ سے۔ نیلوفر کے چہرے پر حیرت جم گئی، اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ دانش کا نام اس کے ذہن سے ایک پل میں مٹ چکا تھا، اب صرف اس کے سامنے ایسوی فیاض تھا جو حسن اور دبدبے کا امتزاج تھا۔ میں؟ نیلوفر نے دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا، مگر الفاظ نہ مل سکے۔ فیاض نے اسے بغور دیکھا۔ کیا؟ نیلوفر نے آہستہ سے کہا، اس بارے میں آپ کو میری اماں سے بات کرنی ہوگی۔ فیاض نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری ماں سے بات کر لیتا ہوں۔ نیلوفر نے جھجکتے ہوئے اپنا ایڈریس بتایا، جو ایک انتہائی غریب علاقے کا تھا۔ فیاض نے سن کر اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ پھر وہ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے تو دوسرے ہاتھ سے نیلوفر کی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اب یہ آنسو نہیں دیکھنا چاہتا، سمجھی؟ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ بری طرح سے کانپ اٹھی، لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دی جیسے پہلی بار زندگی نے اس کے لیے کوئی خوشگوار فیصلہ کیا ہو۔ مگر وہ حیرت زدہ تھی کہ یہ شخص ایک دم سے ملا اور پھر اچانک اسے شادی کے لیے بھی پرپوز کر دیا، اور اسے خوبصورت بھی بول رہا تھا، حالانکہ دنیا اسے صرف اور صرف بدصورتی کا طعنہ ہی دیتی اور موٹے ہونے کے نقصان بتاتی رہتی، مگر یہ تو اسے خود سے بول رہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور مردوں کو بھرے بھرے جسم کی عورتیں پسند ہوتی ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ فیاض نے نظریں گھما کر گاڑی کے باہر کے منظر کو دیکھا۔ سڑک پر ادھورے ٹوٹے ہوئے پتھر بکھرے ہوئے تھے، کنارے پر گندا پانی جمع تھا، آس پاس چھوٹے چھوٹے گھر تھے، کچھ خستہ حال، کچھ تازہ سفیدی کیے ہوئے۔ گلی کے نکڑ پر چند بچے ننگے پاؤں کھیل رہے تھے، ایک عورت اپنے دروازے پر بیٹھی چاول چن رہی تھی
اور کہیں دور سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ نیلوفر نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو جیسا مناسب لگے۔ اس نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی، جیسے اپنے ماحول کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو، پھر ہاتھ سے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سفید رنگ والا دروازہ ہمارا ہے۔ فیاض کی نظریں اس دروازے پر جمی رہی، عام سا دروازہ جس پر وقت کے نشان نمایاں تھے، پینٹ کہیں کہیں سے اکھڑا ہوا تھا۔ نیلوفر نے پھر پل بھر کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر سر جھکا کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ قدموں میں ہلکی سی بے ترتیبی تھی، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ فیاض نے دور تک اسے جاتے ہوا دیکھا، جیسے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں قید کرا ہو۔ فیاض نے گہری سانس لی اور گاڑی کے اسٹیئرنگ پر انگلیاں مارنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کوئی فیصلہ اندر ہی اندر پک چکا ہو۔ پھر اس نے گاڑی کو موڑ لیا۔ گرد سے آٹا ہوا رستہ، ٹوٹے ہوئے فٹ پاتھ اور یہ سفید دروازہ، سب کچھ اس کی نظروں میں بسا رہ گیا، مگر سب سے زیادہ وہ لڑکی، جس کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت آسانی سے اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا لے گا۔ اس کا چہرہ ہی اس کی بات کی گواہی تھا کہ وہ چند بول کے محتاج ہے، اور ایسے ہی تو وہ لڑکی چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لمحے میں فیصلہ لے چکا تھا کہ اب وہ اپنے قدم پیچھے نہیں دے سکا۔ سرکاری نوکری کرتا تھا، مگر اس کے باوجود انسان جب پیسے کی شکل دیکھ لے تو انسانیت بھول جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ایس پی فیاض کرنے والا تھا۔ برآمدے میں ایک پرانی بوسیدہ چارپائی بچھی تھی، جس پر نیلوفر کی ماں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ قریب ہی ایک ٹوٹی ہوئی بالٹی رکھی تھی، جس میں دھلی ہوئی سبزیاں رکھی تھی۔ چارپائی کے برابر میں ایک لکڑی کا چھوٹا سا اسٹول رکھا تھا، جس پر نمک مرچ کے چند ڈبے اور ایک پرانی چائے کی کیتلی رکھی تھی۔ ہلکے پیلی روشنی میں اس کی ماں کی جھریوں بھری سختی میں ڈھلی ہوئی شکل نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تیز اور خصیلی تھیں، جیسے دنیا نے اس پر جتنا بھی ظلم کیا ہو، وہ اب کسی پر بھی رحم نہیں کھانے والی۔ نیلوفر نے جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا، اس کی ماں نے تیز لہجے میں کہا، اب آئیے، تو کہاں مر گئی تھی اتنی دیر؟ نیلوفر نے بےساری سے سر جھٹکا۔ دانش سے ملنے گئی تھی۔ یہ سن کر اس کی ماں کے ہاتھ وہیں رک گئے، چاقو کی دھار پر رکھی سبزی کاٹنا بھول گئی۔ اس کی نظریں نیلوفر پر جمی تھی، جو اب بے بسی سے اپنی چپل اتار رہی تھی۔ کیا بنا؟ ماں کی آواز میں وہی کرختگی تھی جو ہمیشہ سے تھی۔ نیلوفر کا دل جیسے پھر سے بھر آیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑا اور آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنا وزن کم نہیں کرتی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور اب وہ مجھے چھوڑ چکا ہے۔ ماں نے جھٹکے سے سبزی کاٹنا چھوڑا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ ہائے ہائے نیلو، میں نے کتنی بار کہا تھا نا کہ وزن کم کر لے، ورنہ یہ لڑکا جو تو نے پھنسایا ہے یہ بھی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، مگر تیری عقل میں میری باتیں کہاں آتی ہیں؟ نیلوفر نے آنکھیں زور سے میچ لی، جیسے وہی پرانی نصیحتیں دوبارہ سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اماں بس کر دو نا، وہ جھنجھلا گئی۔ ماں نے غصے سے سبزی کو پرے پھینکا۔ تو چاہتی ہے میں بس کر دوں؟ میری بیٹی کو کوئی یوں دھتکارے اور میں بس کر دوں؟ نیلوفر نے لمبی سانس لی، پھر اچانک سر اٹھایا اور بظاہر لاپرواہی سے بولی، لیکن اماں آج میری ملاقات ایس پی فیاض سے ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی ماں کا سارا غصہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے فوراً نیلوفر کو گھورا۔ کون فیاض؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ نیلوفر نے خود کو زیادہ پر اعتماد دکھانے کی کوشش کی۔ وہ بہت امیر ہے، پولیس کا بڑا افسر ہے، اور کہہ رہا تھا کہ میں بہت حسین ہوں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بےحد معصومیت سے بولی۔ ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ حقیقت میں تو نے کیا کہا؟ نیلوفر نے کندھے اچکائے۔ میں نے کہا اگر میری اماں کو پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ میری طرف سے انکار ہے، ہو سکتا ہے وہ کل آئے۔ ماں کچھ لمحے اسے حیرانی سے دیکھتی رہی، پھر ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، اللہ جانے کہاں سے ٹپک پڑا، راستے میں ملا تھا۔ نیلوفر نے لاپرواہی سے جواب دیا، بس بولنے لگا کہ میں بہت حسین ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے گہری سانس لی، پھر اچانک اس کے چہرے پر خوشی کی رمق آ گئی۔ چلو کل آتا ہے تو دیکھ لوں گی۔ وہ جیسے خود سے باتیں کر رہی تھی، پھر نیلوفر کی طرف مڑی، اللہ جانے کہاں سے اتنا امیر آدمی تجھے مل گیا۔ دیکھ لو، اگر جھوٹ ہوا تو میں تیری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ دانش کا غم بھلانے کے لیے میرے دماغ میں فضول کی باتیں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ نہ جانے تجھے کتنا سمجھایا تھا میں نے کہ لڑکی اپنا وزن کم کر لے، یہ امیر لڑکے پہ ہاتھ سے نکل جائے گا، مگر تو میری سنتی کہاں ہے؟ نیلوفر نے خاموشی سے نظر جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب باتیں اسے سننی ہی تھی، مگر پھر بھی وہ چپ ہی رہی اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب اسے کل کا انتظار تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے بھی یہ سب ایک خواب کے ماننے لگا تھا، اچانک سے ایک آدمی کا آنا اور پھر اچانک اس کے حسن کی تعریف کر کے شادی کی پیشکش کرنا کوئی عام بات نہ تھی، مگر اب وہ صرف انتظار ہی کر سکتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، دیواروں پر جگہ جگہ سیلن کے نشان تھے۔ ایک طرف پرانی لکڑی کی الماری تھی جس کا ایک دروازہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، بیچ میں ایک پرانا مگر صاف ستھرا بستر بچھایا ہوا تھا۔
جس پر نیلوفر دھوپ سے بیٹھ گئی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے چھت کو گھورنے لگی۔ آج جو کچھ ہوا تھا اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ صبح تک وہ دانش کے پیچھے رل رہی تھی اور اب ایک ایس پی سے شادی کا کہہ رہا تھا۔ واہ نیلو، قسمت تو تیری چمک گئی، اس نے خود سے کہا اور پھر ہلکی سی ہنسی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اچانک جیسے کوئی خیال آیا اور وہ تیزی سے اٹھی۔ دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا آئینہ ٹنگا تھا جو اتنا پرانا تھا کہ کنارے سے دھندلا چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، چہرہ بالکل عام سا تھا، گندمی رنگ، موٹی موٹی آنکھیں اور بھرے بھرے گال۔ وہ خود کو غور سے دیکھنے لگی، پھر ایک دم مسکرا دی۔ ارے میں تو کتنی حسین ہوں، وہ خوش ہو کر بولی، جیسا خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب ایک ایس پی فیاض کو میں پسند آ سکتی ہوں تو پھر دانش کو کیا مسئلہ تھا؟ اس نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا جیسے وہاں کوئی جواب تلاش کری ہو، پھر وہ تھوڑا سا گھوم کر اپنی کمر کی طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، جیسے اپنا سراپا جانچ رہی ہو۔ بھرا بھرا جسم ہے تو کیا ہوا؟ اس نے ہلکے سے کہکے کے ساتھ کہا۔ مردوں کو ویسے بھی ایسی عورتیں زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ پھر اچانک اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی دانش کے پیچھے برباد کر دی، جو ایک بار بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ میں خوبصورت ہوں، اور فیاض نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی آ گئی۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آئینے میں خود کو مسکرا کر دیکھا۔ کچھ بھی ہو جائے میں اس سے رشتہ کر کے ہی رہوں گی، وہ دھیرے سے بولی، جسے اپنی قسمت سے عہد کر رہی ہو۔ پھر وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی، جسے اپنے نئے خوابوں میں کھو گئی ہو۔ وہ ایسے ہی تھی، معصوم سے۔ چند بول محبت کے سن لینے کے بعد ہر غم کو بھول جایا کرتی۔ اس کی ماں نے اسے یہ پٹی بہت اچھے سے پڑھائی تھی کہ تو اپنے لیے ایک لڑکا پسند کر، اس سے محبت کی باتیں بڑھا، کیونکہ خاندان میں تو تجھے کوئی پوچھے گا نہیں۔ اس کی ماں بالکل بھی یہ بات نہیں چھپاتی تھی کہ تو حسین نہیں ہے، اس لیے آج ایس پی فیاض کا اسے خوبصورت کہنا، اس کے جسم کی تعریف کرنا اور اسے بہت بھایا، اور وہ فوراً ہی اس کا خواب سجانا شروع ہو گئی تھی۔ ایک دم وہ چہک کر واپس بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی، کتنی بڑی گاڑی تھی اس کی، کتنا خوبصورت چہرہ تھا۔ واہ نیلو، تیرے تو موج لگ گئے، ساری کڑیاں بس تیرے بارے میں ہی اب بات کریں گی۔ قسمت ہو تو میری جیسی۔ وہ خود ہی خود خوش ہو رہی تھی اس بات سے انجان کے آگے اس کی زندگی کتنی مشکلات میں گھرنے والی ہے۔ وہ ہنسی کھیلتی لڑکی کتنے بڑے عذاب میں گھرنے والی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں، مگر جب اس آزمائش میں انسان سرخرو نہیں ہوتا، اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کے بجائے اس کے بنائے ہوئے اصول کو توڑ کر گستاخی کرتا ہے، تو اللہ بھی ان پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے جس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہوتا۔ اور ایسا ہی کچھ اس معصوم لڑکی کے ساتھ ہونے والا تھا، جس کا محض قصور یہ تھا کہ وہ موٹی تھی، اور اس کا یہ موٹاپا اس کو ایک ایسی اذیت بھری زندگی دینے والا تھا کہ جس سے وہ بالکل بھی ناواقف تھی۔ اگلی صبح پورے گھر کا منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ گھر صبح سویرے ہی دونوں ماں بیٹی نے صاف ستھرا کر دیا، برتن چمکا دیے اور جو تھوڑی بہت سجاوٹ ہو سکتی تھی کر لی۔ اگرچہ گھر صرف ایک کمرے کا تھا، مگر آج وہ کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا، کم از کم نیلوفر کی نظروں میں۔ نیلوفر بار بار آئینے کے سامنے جا کر خود کو دیکھتی، کبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتی، کبھی دوپٹے کو درست کرتی۔ ماں نے اسے کئی بار گھورا، مگر آج وہ خود بھی خوشی اور بے یقینی کے بیچ کہیں تھی۔ 5 بجنے والے ہیں، آئے کبھی یا نہیں؟ نیلوفر نے ہلکی سی بے چینی سے سوچا اور دروازے کی طرف نظریں گھما لی، لیکن پھر ٹھیک 5 بجے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ نیلوفر کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ اندر ہی رہی۔ اس کی ماں تیزی سے برآمدے میں آئی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے وہی شاندار شخصیت کھڑی تھی، ایس پی فیاض اپنی وردی میں، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ وہ دروازے پر کھڑا جیسے کچھ لمحے سوچ رہا تھا کہ کیا کہے۔ تم کون ہو؟ نیلوفر کی ماں نے انجان بنتے ہوئے سوال کیا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ فیاض نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کل آپ کی بیٹی سے ملاقات ہوئی تھی نیلو سے، وہ مجھے پسند آئی ہے، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، میری بات ہوئی ہے اس سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر آ جاؤں؟ دروازے پر کھڑا ہونا اچھا نہیں لگ رہا۔ نیلوفر کی ماں نے ایک نظر اس کی وردی پر ڈالی، پھر دروازے سے ہٹ کر بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، آئیے۔ فیاض اندر آ گیا اور ایک نظر گرد دوڑائی۔ برآمدہ سادہ مگر صاف تھا۔ چارپائی کے پاس سبزی کی ٹوکری رکھی تھی، جسے آج نیلوفر کی ماں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ بات یہ ہے، فیاض نے کہنا شروع کیا، میں نیلوفر کو اپنانا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں آپ کی اجازت ضروری ہے۔ نیلوفر کی ماں نے قدرے گھبراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ آتے ساتھ ہی رشتے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے انداز سے یہ بات صاف جھلک رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن زینت بیگم تھوڑا گھبرا گئی۔ مگر بیٹا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ یہ رشتہ تو بڑے طے کرتے ہیں نا، وہ بولی۔ فیاض نے گہری سانس لی، میرے ماں باپ اس رشتے کے خلاف ہوں گے، کیونکہ میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں زمینداروں کی شادیاں گاؤں کی لڑکیوں سے کرائی جاتی ہیں، مگر میں یہ فیصلہ خود کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کو آخر میں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر انہیں ابھی خبر ہو گئی تو وہ زبردستی میری شادی کہیں اور کروا دیں گے، وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ بات گھمانا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔
نیلوفر کی ماں کے چہرے پر بے یقینی کے سائے لہرانے لگے۔ بیٹا یہ سب اتنا آسانی سے تو نہیں ہوتا، رشتہ داریاں تو بڑے ہی طے کرتے ہیں۔ میں تمہاری بات کا احترام کرتی ہوں، لیکن خاندان والوں کو بھی جواب دینا ہوتا ہے، اور تم آتے ساتھ ہی رشتے کی بات کر رہے ہو۔ نہ تم نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا، نہ ہمارے بارے میں پوچھا۔ ہم تو بہت غریب ہیں۔ فیاض نے فوراً بات کاٹ دی۔ مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف نیلوفر چاہیے اور کوئی نہیں۔ نیلوفر کی ماں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، کچھ تھا اس کی باتوں میں جو اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی قمیص کے دامن کو مروڑنے لگی، پھر اچانک بولی، اچھا میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اندر آ گئی۔ نیلوفر جو پہلے ہی کان لگا کر سب کچھ سن رہی تھی، فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی، اس نے بے چینی سے پوچھا، اماں کیا ہوا؟ مگر ماں خاموش تھی۔ یہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، نیلو وہ بے حد پریشانی سے بولی۔ نیلوفر جو پہلے ہی ماں کی پریشانی شکل دیکھ کر گھبرا چکی تھی، فوراً بولی، اماں اب یہ کیا نئی کہانی شروع کر دی؟ زینت بیگم نے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا، جیسے کوئی بڑا بوجھ محسوس کر رہی ہو۔ یہ کہاں سے مل گیا تجھے؟ نہ کوئی بڑا اس کے ساتھ آیا؟ ایسے رشتے نہیں کیے جاتے بیٹی، میں انکار کر رہی ہوں۔ نیلوفر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پھر غصے سے ماتھے پر بل ڈال کر بولی، کیا مطلب انکار کر رہی ہو؟ تم ہی تو کہتی تھی کہ کوئی اچھا لڑکا دیکھ لے، اب جب میں نے دیکھ لیا ہے تو تمہیں نخرے سوچ رہے ہیں؟ زینت بیگم نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بات نخرے کی نہیں نیلو، میں ماں ہوں، تیرا بھلا برا دیکھ سکتی ہوں۔ یہ لڑکا مجھے سچ نہیں لگ رہا۔ وردی پہنی ہے تو کیا ہوا؟ جو عزت دار ہوتے ہیں وہ اپنی ماں بہنوں کو ساتھ بھیجتے ہیں، اکیلے نہیں آ جاتے رشتے لے کر۔ نیلوفر نے اپنی ماں کی باتوں کو جھٹک دیا۔ اماں تم بس وہم کر رہی ہو، ایسے لڑکے بار بار نہیں ملتے، وہ زمیندار ہے، امیر ہے اور مجھے پسند کرتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں برداشت نہیں ہو رہا کہ مجھے کوئی اچھا لڑکا پسند کر لے۔ زینت بیگم کے چہرے پر ناراضگی چھا گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے نیلو؟ میں ماں ہوں تیری، تجھ سے جلوں گی؟ نیلوفر نے فوراً لہجہ بدلا۔ اچھا اماں معذرت، پر تم یوں ہی شک میں پڑی ہو۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں کہ ہم غریب ہیں، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اماں قسمت سے آیا ہے تو موقع ضائع نہ کر۔ زینت بیگم نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا، جیسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا ہو، مگر پھر نیلوفر کے پرجوش انداز نے ان کی ہچکچاہٹ ختم کر دی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، شاید مجھے ہی وہم ہو رہا ہے۔ نیلوفر فوراً خوش ہو کر بولی، ہاں ماں تم دیکھنا وہ کتنا اچھا ہے۔ زینت بیگم نے بے دلی سے سر ہلایا، پھر چادر کو درست کرتے ہوئے بولی، چلو چائے لے کر چلتی ہیں۔ نیلوفر نے خوش ہو کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں باہر SCP فیاض منتظر تھا۔ زینت بیگم برآمدے میں آئی تو دیکھا کہ فیاض کرسی پر بیٹھا بے چینی سے ہاتھ مسل رہا تھا، جیسے کسی بڑے دباؤ میں ہو۔ وہ چائے کی ٹرے لے کر آگے بڑھی اور مسکرا کے بولی، لیجیے چائے پیجیے۔ زینت بیگم نے جیسے ہی چائے کی ٹرے میز پر رکھی، فیاض نے فوراً ہاتھ اٹھا کر انکار کر دیا۔ اس کی نظریں سخت تھیں اور لہجہ دو ٹوک، مجھے چائے نہیں چاہیے۔ وہ سیدھا زینت بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں یہاں سیدھی بات کرنے آیا تھا، لیکن آپ مجھے چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ زینت بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بیٹا یہ کون سا طریقہ ہے؟ طریقہ صاف ہے، میں کل ہی نیلوفر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، فیاض نے بے لچک انداز میں کہا۔ زینت بیگم کا دل زور سے دھڑکا۔ کل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے خاندان کے بڑوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، ہمیں وقت چاہیے۔ اس کا انداز دیکھ کر انہیں نہ جانے کیوں ایک بار پھر ڈر لگنے لگا۔ فیاض نے جھنجھلا کر سر جھٹکا۔ کس بات کا وقت خالہ؟ جب میں آپ کے خاندان کے بارے میں سوال نہیں کرا اور آپ میرے خاندان کے بارے میں جاننے کی ضد نہیں کری تو یہ جھمیلے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سیدھی بات ہے، میں جلد سے جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ دروازے کے پاس کھڑی نیلو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اسی لیے اتنی اجلت دکھا رہا ہے۔ زینت بیگم نے بے یقینی سے نیلوفر کی طرف دیکھا، جو دروازے کے قریب کھڑی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی لیے ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لیکن بیٹا اتنی جلدی میں نکاح؟ زینت بیگم نے کچھ کہنا چاہا، مگر فیاض نے ہاتھ کے اشارے سے بات کاٹ دی۔ میرے ماں باپ کی طرف سے مجھ پر بہت دباؤ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور زمیندار خاندان میں شادی کروں۔ اگر میں نے انہیں وقت دیا تو وہ میری شادی وہاں کروا دیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا، اسی لیے میں پہلے ہی نکاح کر کے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں، تاکہ وہ چپ ہو جائیں۔ زینت بیگم کے چہرے پر شدید گھبراہٹ چھا گئی، دل میں سوالات اٹھنے لگے۔ یہ لڑکا اتنا بے چین کیوں ہے؟ اس کی اتنی جلدی کی کیا وجہ؟ مگر ساتھ ہی نیلوفر کی آواز دماغ میں گونج رہی تھی، اماں ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ زینت بیگم نے نیلوفر کی طرف دیکھا، جو ہونٹ دبائی کھڑی تھی، جیسے ماں کی زبان سے ہاں سننے کے انتظار میں ہو۔ بیٹا میں زینت بیگم نے کچھ کہنے کے لیے زبان کھولی، مگر پھر نیلوفر کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر رک گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو نکاح کر لیتے ہیں۔ فیاض کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، نیلوفر کے لبوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اور یہی فیصلہ ایک زندگی کے لیے بربادی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے 3 بجنے میں کچھ ہی لمحے باقی تھے۔ چھوٹے سے برآمدے میں سفید چادر بچھا کر نکاح کا سادہ سا انتظام کر دیا گیا۔
ایک طرف نکاح خواہ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ 2 گواہ اور فیاض احمد موجود تھے، جو خاموشی سے اپنے نکاح کے لمحات کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ وردی میں نہیں تھا، بلکہ سفید کڑھائی دار کرتے میں ملبوس تھا، جسے دیکھ کر گمان ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ کمرے کے اندر نیلوفر اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ ہلکے رنگ کی شلوار قمیض میں تھی، زیور کے نام پر بس ایک جوڑا کانوں میں، مگر آج اس کا چہرہ الگ ہی دمک رہا تھا۔ خوشی اور نروسنس ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں تھی۔ نیلو، آخر تو نے ایسا کون سا وظیفہ پڑھا کہ اتنا خوبصورت اور امیر شوہر مل گیا؟ سائمہ نے شرارت سے کہا۔ اب تو ہمیں بھی نیلو کی طرح اپنا وزن بڑھانا پڑے گا، شاید قسمت مہربان ہو جائے، ایک اور سہیلی نے ہنستے ہوئے کہا تو کمرے میں کہے گونج اٹھے۔ نیلوفر نے شرما کر سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے خواب پورے ہو رہے ہیں۔ وہ ایک نئے جہان میں قدم رکھنے والی تھی، جہاں غربت، محرومی اور مایوسی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی وقت دروازہ کھولا اور اندر مولوی صاحب داخل ہوئے۔ اس کے پیچھے زینت بیگم بھی تھی، چہرے پر کچھ کشمکش، مگر ساتھ ہی ایک ماں کی وہ بے بسی بھی جو بیٹی کی ضد کے آگے ہار مان چکی ہو۔ ان کے ساتھ 2 گواہ بھی آئے۔ مولوی صاحب نے کاغذات نکالے اور سنجیدہ لہجے میں بولے، بیٹی، تمہارا نکاح فیاض احمد سے ہو رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ نیلوفر نے ایک نظر ماں کے چہرے پر ڈالی، جو بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ نیلوفر نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کہا، قبول ہے۔ تیسری بار جب نکاح خواہ نے پوچھا تو نیلوفر نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ اس کے بعد گواہوں نے دستخط کیے، مولوی صاحب نے دعائیں پڑھی اور کمرے میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نیلوفر کی سہیلیاں اسے مبارکباد دینے لگی، کسی نے شرارت میں اس کے کندھے پر چٹکی کاٹی تو کسی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چمکا دیے۔ مولوی صاحب زینت بیگم کے ساتھ باہر آئے۔ فیاض، جو خاموشی سے بیٹھا تھا، ان کے آتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سوال کیا۔ فیاض نے سنجیدگی سے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا، پھر دوسری بار پوچھا، قبول ہے؟ قبول ہے۔ فیاض کی آواز میں خود اعتمادی تھی۔ تیسری بار جب سوال ہوا تو اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ زینت بیگم نے ایک گہری سانس لی، جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہوئی ہو۔ نیلوفر کی قسمت اب بدل چکی تھی، رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ گھر کے چھوٹے سے آنگن میں نیلوفر کی سہیلیاں اور محلے کی چند عورتیں جمع تھیں، مگر اس کی نظر بس اپنی ماں پر تھی، جو خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ضبط کر رہی تھی۔ اماں، نیلوفر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زینت بیگم نے بھی اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے آخری بار اپنی ممتا کی چھاؤں میں لے رہی ہوں۔ ان کی بیٹی، جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہی تھی، ہر مشکل میں ان کا سہارا بنی تھی، آج ایک نئے گھر جا رہی تھی، جہاں نہ جانے ان کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ جا بیٹی، خوش رہنا، اپنے گھر کو سنبھالنا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ نیلوفر نے ایک آخری بار ماں کی گرم ہتھیلی کو چوم لیا، پھر اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آئی۔ وہ ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نیلوفر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اپنی ماں کا خیال رکھنا، سن رہے ہو؟ لڑکے نے ہلکی سے اس بات میں سر ہلایا، مگر کچھ بولا نہیں۔ نیلوفر کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ فیاض احمد، جو کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا، اب آگے بڑھا۔ چلیں، اس نے مختصر سے کہا۔ نیلوفر نے ایک آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا، اپنے گھر کو دیکھا، پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت دل جیسے کسی وسطی پتھر تلے دب گیا۔ گاڑی چل پڑی اور نیلوفر کی آنکھیں خود بخود پیچھے مڑتی گھر کو دیکھ رہی تھی، جو لمحہ بلمحہ دور ہو رہا تھا۔ اندر ایک سناٹا تھا۔ فیاض احمد بالکل خاموش تھے، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو کل تھی۔ نیلوفر نے 1-2 بار اس کی طرف دیکھا، مگر وہ مسلسل سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ نیلوفر نے گلا کھنکارا، جیسے کچھ کہنے کا ارادہ کیا ہو، مگر پھر چپ رہ گئی۔ دل میں عجیب سا احساس تھا کہ وہی آدمی تھا جو کل تک بےتابی سے شادی کا مطالبہ کر رہا تھا، مگر آج ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ گاڑی کے اندر صرف خاموشی کا راج تھا، اور نیلوفر کو یہ خاموشی عجیب لگ رہی تھی۔ گاڑی ایک بڑے بلند و بالا گیٹ کے سامنے رکی۔ نیلوفر نے حیرت سے شیشے سے باہر جھانکا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسے شاندار ولا میں داخل ہو رہی ہے۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی تو وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ ایک وسیع و ریز روشنی سے جگمگاتا وہ محل نما گھر اس کے سامنے تھا۔ ہر چیز نفاست اور عمارت کی گواہی دے رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ خوشی اور حیرت کی ملی جلی جذبات کے ساتھ اس نے فیاض احمد کی طرف دیکھا، جو اب بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے کچھ محسوس ہی نہ کر پا رہا ہو۔ گاڑی رکی اور ایک ملازم فوراً آگے بڑھا۔ فیاض احمد خاموشی سے نیچے اترا، جبکہ نیلوفر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ میرا گھر؟
اس نے بے یقینی سے خود سے کہا اور گاڑی سے اتری۔ گھر کے اندر کا منظر اور بھی شاندار تھا۔ بڑی بڑی دیواروں پر قیمتی پینٹنگز آویزاں تھیں، فرش پر نرم و ملائم قالین بچھے تھے اور روشنی کی چمک سے پورا ماحول چکمکا رہا تھا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ چلو اندر، فیاض نے مختصر سا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ نیلوفر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اسے ایک بڑے کمرے میں لے آیا جو شاید ان کا بیڈ روم تھا۔ کمرہ بھی اتنا شاندار تھا کہ نیلوفر کے قدم تھم گئے۔ دیواروں پر سفید اور سنہری رنگوں کا امتزاج تھا، قیمتی فانوس، گرم نرم بستر اور ہر چیز عمارت کی گواہی دے رہی تھی۔ فیاض احمد نے خاموشی سے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر رکھ دیا، پھر گھڑی کھولنے لگا۔ نیلوفر نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا اور بچوں جیسی معصومیت سے بولی، آج آپ نے مجھے دیکھا بھی نہیں، میری تعریف بھی نہیں کی۔ فیاض نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ نظر ایسی تھی جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہو، جیسے اس کی موجودگی بھی گوارا نہ ہو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی، آواز میں بولا، کیوں بچوں کی طرح برتاؤ کر رہی ہو؟ نیلوفر کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ تو بس خوشی میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر فیاض احمد کے لہجے میں اتنی سردموری کیوں؟ میں تو بس آپ سے بات کر رہی تھی، اس نے ہچکچا کر کہا۔ فیاض نے ایک طنزیہ ہنسی ہنس کر اس کے سراپے پر ایک نظر ڈالی، ایسی نظر جو نیلوفر کے دل میں تیر کی طرح اتری۔ تم بہت عجیب ہو، تمہاری باتیں، تمہارا انداز، تمہارا رہن سہن، میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اس طرح کے ہوگے، وہ بیزاری سے بولا۔ نیلوفر کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو میری خوبصورتی پسند آئی ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ فیاض نے گہری نظر اس کے جسم پر ڈالی، ایسی نظر جس نے نیلوفر کو اندر تک شرمندہ کر دیا۔ وہ بے اختیار دوپٹے کو مضبوطی سے تھام کر پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سب تمہاری غلط فہمی تھی، فیاض نے تعلقی سے کہا اور ایک بیزار نظر اس پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مگر آج ہماری، نیلوفر کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ فیاض احمد دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور نیلوفر وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں حیرت، تکلیف اور بے یقینی کے آنسو تھے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ آج اس کی نئی زندگی کی شروعات ہے، مگر یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا تھا۔ وہ شخص تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور ایسی باتیں اور ایسی نظریں اس کی سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ رات بھر آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ نیلوفر زمین پر ہی بیٹھے بیٹھے جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ درد، بے بسی اور ذلت کا احساس اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا۔ زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے کا جو تصور اس نے باندھا تھا، وہ لمحہ تو وحشت میں بدل گیا۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی جب اچانک کسی کے جھنجھوڑنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا، فیاض احمد کھڑا تھا، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور ہاتھوں میں کھڑی۔ اٹھو، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نیلوفر نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا؟ کہاں جانا ہے؟ ہنی مون پر، دبئی جا رہے ہیں، فیاض نے بے تاثر لہجے میں کہا اور اپنا فون دیکھنے لگا۔ نیلوفر کا دماغ جیسے ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے تکنے لگی۔ کیا؟ دبئی؟ مگر اتنے پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ فیاض نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ طنزیہ انداز میں کہا۔ میں پولیس آفیسر ہوں، میرے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، تم بس فکر مت کرو، آج ہی نکل رہے ہیں۔ نیلوفر کے ذہن میں سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ مگر پاسپورٹ، ویزا، میں نے سنا ہے کہ ان چیزوں میں وقت لگتا ہے، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ فیاض نے کندھے اچکائے۔ میں سب دیکھ لوں گا، تم بس تیار ہو جاؤ۔ نیلوفر کو اندر ہی اندر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی تیزی سے سب کچھ، کل شادی ہوئی، آج دبئی، لیکن وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اب سوالات کرنا بیکار لگ رہا تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ فیاض نے بے نیازی سے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ نیلوفر جلدی سے تیار ہونے چلی گئی۔ گھر وہی پرانا تھا، چھوٹا سا، جس کی دیواریں غربت کی کہانی سناتی تھی۔ سینت بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی اور اداسی کے ملے جلے جذبات چہرے پر بکھر گئے۔ نیلو، وہ بے اختیار اسے گلے لگا کر بولی۔ کیسی ہو میری بچی؟ نیلوفر نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ اماں، میں بہت خوش ہوں، آپ کو پتا ہے ہم دبئی جا رہے ہیں، وہ داخل ہوتے ہی بولی۔ سینت بیگم کی چہرے کی خوشی یکدم غائب ہو گئی۔ دبئی؟ اتنی جلدی؟ ان کی آواز میں فکر واضح تھی۔ ہاں ماں، ہنی مون کے لیے، نیلوفر نے خوشی سے بتایا۔ سینت بیگم نے بے چینی سے اسے غور سے دیکھا، جیسے کچھ غلط محسوس کر رہی ہوں۔ بیٹا، یہ سب کچھ مجھے عجیب لگ رہا ہے، اتنی جلدی سب کچھ، مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا۔ نیلوفر نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لی۔ اماں، آپ فضول میں وہم پال رہی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، بہت امیر ہیں، آپ دیکھیں کہ میری زندگی کتنی بدل جائے گی۔ سینت بیگم کی آنکھوں میں ابھی پریشانی تھی۔ بیٹی، خوشی دل سے محسوس ہوتی ہے، زبردستی نہیں۔ جب سے تمہاری رخصتی کی ہے دل کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، نہ خوشی ہو رہی ہے نہ سکون۔ نیلوفر کو لگا جیسے اس کی ماں اس کی خوشی میں شریک ہونے کو تیار نہیں۔ وہ تھوڑا ناراضگی سے بولی۔ اماں، آپ بس میرے لیے دعا کریں، سب ٹھیک ہوگا، دیکھنا۔ سینت بیگم نے گہری سانس لی مگر چپ ہو گئی۔
ان کے دل کی بے چینی کم نہیں ہوئی تھی، مگر بیٹی کی ضد کے آگے خاموش ہو گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا اور رات کے وقت فیاض اسے لینے آ پہنچا۔ نیلوفر اور فیاض واپس گھر پہنچے تو نیلوفر کے دل میں اب بھی ایک عجیب سا وسوسہ موجود تھا، مگر وہ اسے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، خواب ایک امیر اور باعزت زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر کہیں نہ کہیں زینت بیگم کی وہ بے سکونی بھری باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اگلے روز ایئرپورٹ کی چمکتی ہوئی روشنیوں میں سب کچھ بہت شاندار لگ رہا تھا، لیکن نیلوفر کے دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ اور فیاض احمد سیکیورٹی چیک سے گزر کر ویٹنگ ایریا میں پہنچے، مگر فیاض احمد مسلسل خاموش تھا۔ وہ موبائل میں مصروف تھا، جیسے نیلوفر کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو۔ نیلوفر نے ایک دو بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک سرسری ہاں یا ہوں کے علاوہ کچھ بھی نہ بولا۔ جب فلائٹ کا اعلان ہوا تو وہ لوگ جہاز میں سوار ہو گئے۔ نیلوفر نے کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھنے کی خواہش ظاہر کی، مگر فیاض نے کوئی خاص دلچسپی نہ دکھائی۔ جہاز فضا میں بلند ہوا۔ نیلوفر نے نیچے جھانکا تو شہر کی روشنیاں کسی کہکشاں کی طرح بکھری ہوئی لگی، مگر فیاض کی خاموشی نے اس کا سارا جوش ختم کر دیا۔ پورے سفر کے دوران فیاض نے ایک بار بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ یا تو کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا یا اپنے فون میں مصروف رہا۔ نیلوفر کو عجیب سا لگ رہا تھا، مگر اس نے سوچا شاید تھکاوٹ کی وجہ سے وہ اتنا سنجیدہ ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خود بھی اونگنے لگی۔ دبئی کے وسیع اور اس ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی نیلوفر حیران رہ گئی۔ شیشے کی دیواروں سے باہر نظر آتے بلند و بالا ٹاورز، لوگوں کی بھیڑ اور ایئرپورٹ کا شاہانہ انداز، سب کچھ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ فیاض احمد نے جلدی جلدی امیگریشن کے مراحل طے کیا اور ایک کار میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہوٹل کا کمرہ بہت شاندار تھا۔ نیلوفر نے جیسے ہی اندر قدم رکھا وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ سنہری فانوس، بڑی کھڑکیوں سے باہر کا دبئی کا نظارہ، مخملی پردے، ہر چیز عمارت اور شان و شوکت کی علامت تھی۔ اس نے خوش ہو کر ایک نظر فیاض کی طرف دیکھا، مگر وہ حسب عادت سنجیدہ تھا۔ کچھ دیر ریسٹ کر لو، پھر باہر چلیں گے، فیاض نے مختصر الفاظ میں کہا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیلوفر بھی تھکی ہوئی تھی، وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی جب نیلوفر کی آنکھ کھلی۔ فیاض احمد پہلے ہی جاگ چکا تھا، وہ الماری کے پاس کھڑا تھا۔ جیسے ہی نیلوفر اٹھ کر بیٹھی، اس نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھائی۔ جاؤ نہا دھو کر یہ کپڑے پہن کر آؤ۔ نیلوفر نے حیرانی سے پیکٹ پکڑا، لیکن فوراً ہی خوش ہو گئی کہ شاید اس کے لیے کوئی خاص ڈریس ہوگا۔ وہ پیکٹ لے کر خوشی خوشی واش روم میں چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے لباس نکالا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک نیم اڑیا لباس تھا جسے پہننے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، مگر پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہی یہاں کے طور طریقے ہیں، اور آخر شوہر نے کہا ہے تو پہن لینا چاہیے۔ وہ شرماتے ہوئے لباس پہننے باہر نکلی، مگر جیسے ہی اس کی نظر کمرے میں گئی، اس کا سانس رک گیا۔ سامنے فیاض احمد نہیں تھا، بلکہ ایک لمبے قد کا حبشی نما آدمی کھڑا تھا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں خوف چھا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور جلدی سے پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ آدمی دھیرے سے مسکرایا اور ٹوٹی پھوٹی اردو اور انگریزی میں بولا، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے آیا ہوں۔ فیاض نے تمہیں بتایا نہیں؟ نیلوفر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ آدمی ہنسا، جیسے اسے اس کی بات مزاح کا خیز لگی ہو۔ تمہیں کچھ نہیں پتا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، اور مجھے کچھ جاننا بھی نہیں۔ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ نیلوفر کی آواز اب تیز ہو چکی تھی۔ وہ آدمی سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ تماشا مت کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھا، نیلوفر نے چیخ مار دی۔ اس کی چیخ پر وہ آدمی غصے میں آ گیا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نیلوفر کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، اس کے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ وہ پردے کے پیچھے سہمی کھڑی تھی، دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ فیاض کہاں تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے، مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ اب کرے تو کیا کرے۔ کمرے میں ایک بے حد بوجھل خاموشی تھی، صرف نیلوفر کی سسکیاں اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جسم کانپ رہا تھا اور دل میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور فیاض احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، آنکھوں میں وہی سرد مہری جو نیلوفر پچھلی رات سے دیکھ رہی تھی۔ نیلوفر نے جیسے ہی اسے دیکھا تو غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آگے بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ تقریباً چیخ پڑی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ کون تھا؟ فیاض احمد نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹایا اور ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ دنیا ایسی ہی چلتی ہے نیلوفر۔ تمہیں لگا تھا کہ تم کسی شہزادی کی ملکہ بن رہی ہو، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنی محنت سے نہیں بنا، دوسروں کو استعمال کر کے بنا ہوں، اور اب تم میری بیوی ہو، تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ نیلوفر کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم مجھے دھوکہ دے کر یہاں لائے اور خاموش، فیاض نے سختی سے کہا اور اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔
تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ اگر تم میرے کہنے پر نہ چلی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس شہر میں اکیلی عورت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تمہیں ایسا بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر تم میرے کہنے پر نہ چلی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس شہر میں اکیلی عورت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تمہیں ایسا بننے میں دیر نہیں لگے گی، جس کا کوئی نام بھی نہیں ہوتا، کوئی پہچان بھی نہیں ہوتی۔ نیلوفر کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی، وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی، مگر اس لمحے دروازہ باہر سے دوبارہ کھلا۔ وہی اجنبی شخص دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک غیر مہذب مسکراہٹ تھی۔ لے جاؤ اسے۔ فیاض نے کندھے اچکایا اور ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ نیلوفر نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دروازے کی طرف بھاگنا چاہا، مگر وہ مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لی گئی۔ فیاض پلیز، خدا کے لیے! اس کی چیخیں بلند ہوئی، مگر فیاض ایک نظر بھی ڈالے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی نیلوفر کے وجود پر اندھیرا چھا گیا۔ فیاض احمد ایسے بھی ضرور تھا، مگر وہ یہی دھندا کرتا تھا، لڑکیوں سے نکاح کر کے انہیں دبئی لے کر آتا اور ان کی قیمت لگا دیتا۔ اپنے شہر میں رکھ کر بھی اس نے کئی لڑکیوں کو اجاڑ دیا تھا، اور اب اس کا نشانہ نیلو بنی تھی، جو اب ساری زندگی اس اذیت میں بتانے والی تھی۔ تقریباً 15 دن وہ اسی اذیت میں رہی تھی۔ اب کہیں جا کر ان کی واپسی ہوئی۔ نیلوفر کی آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر پسماندگی واضح تھی۔ دبئی سے واپسی پر جب وہ ایئرپورٹ پر اپنی ماں کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی تو فیاض احمد نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ نیلوفر کے اندر اب اتنی ہمت نہیں رہی کہ زیادہ مزاحمت کرے۔ وہ بس کچھ وقت کے لیے سکون چاہتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی خود واپس آئے گی۔ جب نیلوفر اپنی ماں کے دروازے پر پہنچی تو زینت بیگم نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا وہ ساکت رہ گئی۔ نیلوفر کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمایاں تھے اور ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ وہ پہلے جیسی چمک دمک والی نیلوفر نہیں لگ رہی تھی۔ نیلو، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ زینت بیگم نے گھبرا کر اس کا چہرہ تھاما۔ نیلوفر نے زبردستی اپنی ہنسی ہونٹوں پر سجا لی۔ کچھ نہیں اماں، بس سفر کی تھکن ہے۔ دبئی کا موسم کچھ اچھا نہیں تھا، شاید اسی وجہ سے کمزوری لگ رہی ہے۔ جھوٹ مت بولو، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ زینت بیگم کی آنکھوں میں فکر بسی ہوئی تھی۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے وہاں؟ فیاض تم سے اچھا برتاؤ کرتا ہے نا؟ نیلوفر نے اپنی ماں کی نظریں چراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ہاں ماں، وہ بہت اچھے ہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے چہرہ مرجھا گیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ماں ہوں نیلو، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں جو خاموشی ہے وہ چیخ چیخ کر کچھ اور کہہ رہی ہے۔ زینت بیگم نے اس کی باہیں تھام لی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ نیلوفر نے گہری سانس لی اور زبردستی اپنی آنکھوں میں آنسو آئے روکے۔ کچھ بھی نہیں اماں، بس آپ دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ زینت بیگم نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، مگر نیلوفر نے زبردستی مسکراتے ہوئے ان کی باہوں میں چھپنے کی کوشش کی۔ وہ مزید سوالات کرنا چاہتی تھی، مگر دروازے پر دستک ہوئی اور فیاض احمد دروازے پر موجود تھا۔ نیلو چلیں، وہ روایتی سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ نیلوفر نے ایک پل کے لیے اپنی ماں کو دیکھا، جیسے ان کی نظروں سے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر خاموشی سے سر جھکا لیا اور اپنی ماں سے لپٹ کر بولی، میں چلتی ہوں اماں، پھر ملوں گی۔ زینت بیگم نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو رخصت ہوتے دیکھا، مگر ان کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے سب کچھ ٹھیک نہیں تھا، جیسے نیلوفر کی خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان چھپا ہو۔ 1 مہینے بعد رات کا سناٹا تھا، کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی چل رہی تھی اور زمین پر بچھے چائے نماز پر ایک نحیف سی لڑکی بیٹھی تھی۔ نیلوفر، جو کبھی ایک چمکدار مسکراہٹ والی زندگی میں بھرپور لڑکی تھی، آج اپنی ہی پرچھائیاں لگ رہی تھی۔ وہ سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے تھے، ہونٹ خشک اور بے رونق اور جسم جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ وہ سجدے میں پڑی، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ یا اللہ، میں بہت تھک چکی ہوں، بہت زیادہ۔ میں نے جو بھی غلطیاں کی ان کی سزا تو کاٹ رہی ہوں نا۔ بس کر دے مولا، بس کر دے، میں نہیں سہ سکتی یہ اذیت، یہ ذلت کی گندگی۔ میں انسان ہوں یا کوئی چیز جیسے ہر روز کسی نہ کسی درندے کے آگے ڈال دیا جاتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے روتی سسکیاں لیتے کانپتے ہوئے، میں نے کیا سوچا تھا اپنی زندگی کے بارے میں، اور یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ تو نے مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ رحم، یا اللہ بس ایک راستہ نکال دے، بس ایک بار مجھے اس جہنم سے نکال دے، میں مر جاؤں۔ ہاں، کیا یہی راستہ ہے؟ نہیں، میں کمزور نہیں ہوں، تو مجھے بچا لے گا نا؟ تو سب جانتا ہے نا، تو دیکھ رہا ہے نا؟ یا اللہ، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، میرا جسم تھک چکا ہے، مگر میں جانتی ہوں تو مجھے یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔ وہ بے بسی سے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سجدے میں گر گئی، دل سے دعا مانگتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ درد کی شدت سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، مگر دل میں ایک امید بھی تھی کہ شاید اللہ سن لے، شاید کہیں کوئی معجزہ ہو جائے۔ صبح کی روشنی کمرے میں دھیرے دھیرے سرایت کر رہی تھی جب فیاض احمد اندر آیا۔ نیلوفر ابھی بھی جائے نماز کے قریب سمٹی بیٹھی تھی، رات کے آنسو ابھی بھی اس کے چہرے پر جمتے محسوس ہو رہے تھے۔ فیاض نے بے پرواہی سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، آج تمہیں ایک نئے گاہک کے پاس جانا ہے،
ممی ڈیڈی ٹائپ ہے، زیادہ تنگ نہیں کرے گا اور موٹی رقم دینے کو تیار ہے، بس تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیلوفر نے سر جھکا لیا، ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ عزت تو کب کی خاک ہو چکی تھی، اب بس ایک چھت تھی جس کے لیے وہ سب سہ رہی تھی۔ لیکن آج اس کی قسمت بدلنے والی تھی۔ دعا کے لیے اٹھ جانے والے ہاتھ خالی نہیں لوٹے تھے۔ اسی زندگی میں ایک طوفان آنے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ رات 12 بجے ریڈ رنگ کے نائٹ ڈریس میں لپٹی وہ بے حد مجبور بیٹھی تھی۔ لباس کا ہر کونا اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ فارم ہاؤس کے وسیع اور اس بیڈ روم میں بیٹھے وہ خاموش تھی، اداس، بالکل ٹوٹی ہوئی۔ دروازہ کھلا، قدموں کی چاپ گونجی اور وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ خوف اور بے بسی نے اسے جکڑ لیا، مگر جیسے ہی اسے سامنے نظر اٹھائی وہ پتھر کی مورت بن گئی۔ سامنے کھڑا وجود کوئی اور نہیں، دانش تھا۔ وہی دانش جس کی محبت کبھی اس کے خوابوں کا حصہ تھی، وہی دانش جس کی باتوں میں کبھی دنیا کی ہر مٹھاس تھی۔ مگر آج اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، چہرہ زرد تھا، جسامت کمزور پڑ چکی تھی۔ دانش بھی اسے دیکھ کر ساکت ہو گیا، آنکھوں میں بے یقینی، لبوں پر خاموشی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اس کے قریب آیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، کتنی کالز کی، میرا ایک جملہ اتنا برا لگا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ نیلوفر کے آنسو بے اختیار نکل پڑے، زبان سل گئی تھی، الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ تم جانتی ہو، تمہارے جانے کے بعد میری زندگی اجڑ گئی، میں کہیں کا نہیں رہا۔ سوچتا تھا کہ شاید تم مجھ سے ناراض ہو، مگر یہ سب۔ وہ خاموش رہی۔ دانش نے اس کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بولو نیلو، یہ سب کیا ہے؟ تم کہاں کھو گئی تھی؟ نیلوفر زاروں قطار رونے لگی، پھر دھیرے دھیرے ہر زخم، ہر تکلیف، ہر ظلم ایک ایک کر کے زبان سے نکلنے لگا۔ وہ بتاتی گئی اور دانش سنتا گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے، مٹھیاں بھیجتی جا رہی تھی۔ جب سب کچھ کہہ چکی تو دانش نے ایک گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ لمحے بھر کو کمرے میں سکوت چھا گیا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، پریشان مت ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آج کی رات تم یہاں آرام کرو، صبح تم چلی جانا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بستر کی طرف اشارہ کیا اور خود کمرے سے نکل گیا۔ نیلوفر اسے جاتے دیکھتی رہی، آنکھوں میں امید اور بے یقینی کا امتزاج لیے۔ کیا واقعی کوئی اس کی زندگی بدل سکتا تھا؟ مگر اس کو لگا تھا کہ یہ سب باتیں، لیکن اس بار باتیں نہیں تھی، اس کی دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہنے والے تھے۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد رات گہری تھی، ہر طرف سکون چھایا ہوا تھا۔ فارم ہاؤس کے وسیع و ریز رقبے پر سیکیورٹی گارڈز اپنے معمول کے مطابق چکر لگا رہے تھے۔ فیاض احمد اپنے کمرے میں نیم دراز تھا، سگار کے کش لیتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ زمین کانپ اٹھی، کھڑکیاں لرزنے لگیں، سائرن بج اٹھے۔ سیکیورٹی اہلکار بدحواسی میں اس طرف دوڑ پڑے جہاں آنکھ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ فیاض احمد بوکھلا کر اٹھا، گھبراہٹ میں دروازہ کھولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکلا۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا، ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یہ کیا ہو گیا؟ ادھر نیلوفر اپنے کمرے میں موجود تھی، دھماکے کی آواز نے اسے بھی ساکت کر دیا تھا۔ وہ سہم کر دیوار سے جا لگی۔ اسی وقت کھڑکی پر کوئی ہلچل محسوس ہوئی اور وہ چونک کر ادھر متوجہ ہوئی۔ روشنی کی جھلک میں اسے ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ دانش! وہ حیران رہ گئی، مگر خوشی اور خوف کا امتزاج اسے مزید ساکت کر گیا۔ دانش نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہاتھ آگے بڑھایا۔ نیلو، جلدی کرو، وقت کم ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ نیلوفر کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا، مگر دانش کے مضبوط لہجے نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دانش نے اسے مضبوطی سے تھام کر باہر کھینچ لیا۔ میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں، اور تمہاری ماں کو بھی، دانش نے کہا، اور نیلوفر کے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ دوسری طرف فیاض احمد بوکھلاہٹ میں گارڈز کو احکامات دے رہا تھا، مگر جب وہ نیلوفر کے کمرے کی طرف بھاگا تو وہاں پہنچ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور نیلوفر غائب تھی۔ نیلوفر! وہ دھاڑا، مگر کہیں سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ دانش نیلوفر کو ایک مضبوط گاڑی تک لے گیا جہاں زینت بیگم اور اس کا چھوٹا بھائی پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھا وہ بے اختیار رو پڑی۔ اماں، ہم محفوظ ہیں، دانش ہمیں یہاں سے لے جا رہا ہے۔ نیلوفر نے ماں کو تسلی دی، جبکہ دانش نے گاڑی تیزی سے دوسرے شہر کی طرف موڑ دی۔ فیاض احمد کے آدمی ہر طرف تلاش میں تھے، مگر وہ تینوں بہت دور نکل چکے تھے۔ نئی جگہ، ایک نیا آغاز اور نیلوفر کی زندگی کا ایک نیا موڑ۔ شاید خدا کچھ بہتر کرنا چاہتا تھا۔ 1 مہینے بعد رات کے سناٹے میں موبائل کی مدھم روشنی نیلوفر کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں کانپتے ہوئے نمبر ملا رہی تھی، دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ 1 مہینے بعد وہ آج پہلی بار دانش کو فون کر رہی تھی۔ رنگ بجتی رہی اور پھر دوسری طرف سے دانش کی گہری مگر تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو! نیلوفر کی سانس رک سی گئی، آنکھوں میں انجانی نمی اتر آئی۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، جیسے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دانش، تم نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی، لرزتی ہوئی۔ تم نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم نے مجھے بلایا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ تو اسی طرف خاموشی چھا گئی، جیسے دانش کچھ سوچ رہا تھا۔
پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کی سانسوں کی آواز بھی نیلوفر کو سنائی دی۔ نیلو، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بوجھل تھا مگر سختی بھی تھی۔ میں نے تمہاری مدد کی کیونکہ میں تمہیں اس جہنم میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر نیلوفر کے دل میں ایک انجانا خوف جاگا۔ آنکھوں کی نمی بڑھتی چلی گئی۔ مگر کیا دانش؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا نیلو، دانش نے صرف اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نیلوفر کے ہاتھ سے موبائل جیسے چھوٹنے لگا۔ اس کے دل پر ایک خنجر پیوست ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی آواز پر مشکل نکلی۔ کیونکہ تم، دانش کی آواز میں بے بسی تھی مگر سختی بھی، تم اب داغدار ہو نیلو۔ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں عزت دار ہوں، میں تمہیں بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ نیلوفر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لب بھیج لیے مگر کچھ نہ کہا۔ کانپتے ہاتھوں سے فون نیچے رکھا، نظریں جھکا لی۔ زندگی کی تلخیوں سے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اندھا دھند بھروسہ کرنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یہ سبق آج اس کی روح میں تراش دیا گیا۔ دانش انہیں اس رات دوسرے شہر شفٹ کر چکا تھا۔ تقریباً 15 دن بعد اس نے قانون کے ذریعے اسے طلاق بھی دلائی، مگر وہ اسے اپنا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ داغدار تھی اور کوئی مرد اتنا ہی محبت کرنے والا وہ ایک داغدار بیوی قبول نہیں کرتا۔